الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ہدا پروگرام میں حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کے 18ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ 18ویں پارے کا آغاز سورۃ المومنون سے ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد 9 رکوع ہیں سورہ مومنون کے، 6 رکوع ہیں سورہ مومنون کے، اور پھر 9 رکوع ہیں سورہ نور کے، اور آخری جو 2 رکوع ہیں وہ سورہ فرقان ہیں۔ تو اس اعتبار سے ٹوٹل 18ویں پارے میں 17 رکوع ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ المومنون یہ مکی صورت ہے اور اس کا جو ترتیب کے اعتبار سے جو نمبر ہے وہ 23 ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں آغاز میں رب العالمین نے اہل ایمان کا تذکرہ ہے اور مومنین کی صفات کو رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور اس سورہ پاک میں اس کے علاوہ عقائد کا بیان ہے، اعمال کا بیان ہے، اور انبیاء کرام کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ آغاز میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے مومن کامیابی کے اعلیٰ ترین درجے میں ہوں گے جن میں یہ صفات پائی جائیں گی۔ ان میں صفات کون سی ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں وہ خشوع خضوع کرتے ہیں، بڑی قلبی وابستگی کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے۔ نہیں تو پھر وہ جو علامہ نے کہا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ لیکن یہ جو کامیاب ترین اہل ایمان ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اپنی نماز کو قائم کرتے ہیں، خشوع خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو لغو باتیں ہیں بغیر مقصد کے ان سے وہ پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایسے لوگ نہ قابل ملامت ہیں اور نہ ہی حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ جو اپنے عہد و پیمان کے محافظ ہیں، جو وہ عہد کرتے ہیں اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اپنی نماز کی بھی وہ حفاظت کرتے ہیں، 5 وقت کی جو نماز ہیں اس کے بھی وہ پابند ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ اولئک هم الوارثون، کہ یہی طبقہ ہے جو جنت الفردوس کے دائمی وارث ہوں گے، جنت میں ان کا ٹھکانہ ہوگا، وراثت ہوگی یہ جنت۔ اور پھر ایک اور بات ناظرین کرام فرمائی کہ ہم فیہا خالدون، یہ انتہائی اہم بات ہے، اور موجودہ دور میں جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، سٹریس ہو جاتے ہیں، تو جنت وہ مقام ہے جس میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہے گا۔ آج کے دور میں ناظرین کرام انسان کو کیا کیا تھریٹ ہے؟ موت آ جائے گی، میاں بیوی میں جدائی پڑ جائے گی، باپ بیٹے میں جدائی ہو جائے گی،
گھر لیا ہے تو کل کو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کاروبار صحیح نہ ہو تو گھر کو بیچنا پڑ جائے گا یا پھر موت آ جائے گی۔ یہاں قرآن مجید نے آیت نمبر 11 ہے سورہ مومنون کی کہ خالدین فیہا، یہاں پر فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اس کو، انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، سلالۃ من طین، اس کا تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور ہم نے بنایا اسے پانی کی بوند اور مضبوط ٹھہراؤ میں۔ اس نطفہ کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام علقہ، جو علقہ ہے وہ جمے ہوئے خون کو، انسان کی جو تخلیق ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے جتنے بھی مراحل اور جو فیزز ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ، مدغہ پھر گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، ثم خلقنا المدغۃ عظاما، پھر اس پہ گوشت کی بوٹی جو ہے اس میں ہڈیاں ہیں، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کا چڑھنا، یہ سکن ہے تو اس کے نیچے تو ہڈیاں ہیں، رب العالمین تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور آیت نمبر 14 میں کیا پیارا انداز ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، رب العالمین جو ہے وہ بڑی برکت والا ہے، اور فرمایا گیا سب سے بہتر بنانے والا ہے، اس سے بڑا کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ انسان کی تخلیق اس نے کتنے آسن انداز میں کی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ پھر تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، جنت میں کیا کہا، ہمیشہ رہو گے، لیکن اس دنیا میں کیا فرمایا، انکم بعد ذالک لمیتون، بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، اس کے بعد تمہیں ضرور موت آئے گی، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن جیسے قبروں میں اٹھائے جاؤ گے پھر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر رب العالمین جو آج کی جدید سائنس ہیں، میڈیکل تحقیقات ہیں، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر آفاقی جو کائناتی شواہد ہیں، رب العالمین اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ کیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ضرور بے شک ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 راستے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم انسان سے غافل نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب تخلیق کر دیا ہے اور اس کے بعد رب العالمین کو کوئی خبر نہیں ہے۔ تو ان سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، اور انہیں فرشتوں کے چڑھنے اور اترنے کا جو راستہ ہے، اس وجہ سے یہ راستہ بھی انہیں کہتے ہیں کہ یہاں 7 آسمانوں میں فرشتے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، پھر یہ آسمانوں کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام پھر فرمایا کہ آسمانوں سے تمہارے لیے پانی کو برسایا ہے، پھر اسے ٹھہرایا زمین میں، اور اس پانی کو اگر لے جانا چاہیں رب العالمین تو لے جا بھی سکتا ہے، وہ اس کی قدرت میں ہے۔ کئی سال پانی نہیں ملتا، پانی نہیں برستا، بارش نہیں آتی، اور پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو اس پانی سے باغات، کھجوریں، انگور اور یہ سب کچھ اللہ فرماتا تمہارے لیے پیدا کیا ہے، جس سے تم کھاتے ہو، اور پھر درخت پیدا کیا، تخرج من طور سینا، جو طور سینا سے نکلتا ہے اور اگتا ہے تیل اور کھانے والوں کے لیے سالنے کے ساتھ، زیتون کا تیل ہے، والتین والزیتون۔ پھر اس کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے آیت نمبر 21 میں، ان لکم فی الانعام لعبرہ، یہ جو جانور ہیں اس میں بھی سبق آموز نشانیاں ہیں۔ اگر آپ جانوروں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں تمہاری نشانیاں کیا ہیں، نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونہا، جو ان کے پیٹ میں ہے، دودھ ہے، وہ ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ سورہ نحل میں فرمایا کہ اسی پیٹ میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اور اس میں تازہ دودھ پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ
نکلتا ہے، اور ان جانوروں میں فرمایا تمہارے لیے بہت کثیر فائدے ہیں، اور اس میں سے تم کھاتے ہو، ان حلال جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ اور پھر کشتیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ جو کشتیاں ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو، جانوروں پر بھی سوار ہوتے ہو اور کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو، اور یہ بار برداری کا جو ہے وہ سامان تمہیں میسر آتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا حضور خود فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں رب العالمین نے خود اعلان فرمایا، قل اے حبیب فرما دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو یہاں پر ناظرین کرام جو دوسرا رکوع ہے سورہ مومنون کا اور 18ویں پارے کا، اس میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو نافرمان تھے وہ تمام تباہ و برباد ہو گئے اور غرق ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی نسل کو آگے قائم، جو اہل ایمان ہیں ان کو قائم اور دائم رکھا۔ اور پھر یہاں پر جو قوم کے سردار ہیں وہ تانا دے رہے ہیں نوح علیہ السلام کو کہ تم بھی تو ہماری طرح بشر ہی ہو، ہماری طرح بشر ہو، اور یہ معاذ اللہ نوح علیہ السلام بڑا بننا چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے اگر چاہتا اللہ تو ضرور اتارتا فرشتے، ہم نے نہیں سنا اس بات کو اپنے پہلے باپ داداؤں سے، کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے اوپر لگتا ہے کہ کوئی جنون طاری ہو چکا ہے۔ تو یہ ان کی طرح طرح کی باتیں ہیں کہ اگر اللہ نے رسول بنانا تھا تو وہ پھر کسی فرشتے کو رسول بناتا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کے جھٹلانے کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی، یا رب العالمین یہ قوم جو ہے قال رب انصرنی بما کذبون۔ تو پھر اس کے بعد اللہ فرماتا کہ ہم نے وہی بھیجی نوح علیہ السلام کی طرف کہ تم کشتی بناؤ ہمارے سامنے، اور پھر کیا ہوا وفارت النور، اور پھر کشتی بن گئی۔ وہ مذاق اڑاتے تھے جو سردار تھے، جب کشتی بن گئی تو پھر اللہ پاک نے پانی برسایا، ایک عذاب آیا، طوفان نوح آیا۔ ایمان والوں اور نوح علیہ السلام کے جو ساتھی تھے کشتی میں ان کو بچا لیا گیا، اور جو کافر تھے ناظرین کرام وہ غرق ہو گئے۔ اس کشتی میں جوڑا جوڑا بٹھایا گیا، جو کافر تھے وہ غرق ہو گئے، اور یہ آنے والوں کے لیے یعنی ایک طرح سے ان کے لیے ایک عبرت کا مقام بھی ہے۔ پھر دوسرے قومیں اللہ پاک نے فرمایا کہ پیدا کی، اور اس کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو توحید کا پیغام دے کر بھیجا، اور فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر افلا تتقون۔ یہ دوسرے پارے کا مضمون تھا۔ اس کے بعد جو ناظرین کا تیسرا پارہ ہے اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ قوم میں نبی آئے تو قوم کے جو سردار تھے، جو وڈیرے تھے، دولت مند تھے، انہوں نے جھٹلایا اور اعتراضات کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر بھی عبرت ناک عذاب آیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہ جو سبق آموز تذکرہ ہے یہ اس لیے تمہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو قوم انکار کرتی ہے اور پھر خوشحالی کی زندگی بسر کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور انبیاء کرام کو تانا دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ آنے والوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ اور یہ ایک اور بات بھی کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ ہڈیاں ہماری ٹوٹ جائیں اور پھر دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو آگے رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ جو افتراء باندھتے ہیں انبیاء کرام پر، تو انبیاء کرام نے پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عرض کیا، اور پھر یہ قوم جو تھی جھٹلانے والی
یہ تمام کے تمام تباہ و برباد ہو گئے. کسی پر چنگاہٹ آئی، کسی پر زلزلہ آیا، پھر اس کے بعد دوسری قوم آتی ہے، اور جب مدت کسی کی پوری ہو جاتی ہے تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ پھر ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور پھر وہ قومیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں آیت نمبر 43 میں فرما رہا ہے کہ ثم ارسلنا رسولنا تترا، ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے ان میں مسلسل رسول بھیجے. اور بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کلما ہلک النبی فخالفہ النبی، جب کوئی نبی وفات پاتا، شہید ہو جاتا یا تو اس کے بعد اور نبی بھیجا جاتا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی اور کو نہیں بھیجا جا رہا. تو یہاں پر ناظرین کرام اس بات کا تذکرہ ہے. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف یعنی فرعون کی طرف بھیجا موسیٰ علیہ السلام، اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. تو فرعون نے تکبر کیا، بڑائی کی وجہ سے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، اور ہر قسم کے وسائل اور مضبوط حکومتی نظام کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور وہ ہلاک ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یہاں پھر نوٹ فرما لیجئے گا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو، ان کی والدہ ابن مریم، یہ نوٹ کر لیجئے گا، جو مسیح آئیں گے وہ حضرت مریم کے بیٹے ہوں گے، اور ان کو ہم نے ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین کی طرف. اور پھر انبیاء کرام کو خطاب یہاں پہ کیا جا رہا ہے. یہ رکوع نمبر 4 اب آگے شروع ہو رہا ہے. چوتھے رکوع میں رب العالمین کسب حلال کا حکم دے رہا انبیاء کرام کو. یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے انبیاء کرام اور رسولو، پاکیزہ خوراک استعمال کرو اور نیک اعمال سر انجام دینے کی اللہ پاک تلقین فرما رہا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہماری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود جو منکرین ہیں اپنی سرکشی اور طغیانی سے باز نہیں آتے. نعمتیں ہماری استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ سرکشی کرتے ہیں. جب یہ عیش و عشرت میں گم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر ان کی اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے یہ دوڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں ایسے وقت میں کہ پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. اور حق کو اگر ان کی خواہشات کا تابع بنا دیا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ کائنات میں فسادات برپا ہو جائیں گے، اور یہ کائنات جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اس لیے ان کی خواہشات پر تو ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کے بعد ناظرین کرام 5واں رکوع ہے، اور 5ویں رکوع میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل بہت ہی کم ہے جو شکر گزار بنتے ہیں. یعنی کانوں کا ذکر پہلے، آنکھوں کا بعد میں، اور تیسرے نمبر پر ناظرین کرام دل کا تذکرہ کیا. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. لَهُ اخْتِلَافِ، آگے کیا فرمایا؟ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے رات اور دن کا تبدیل کرنا. افلا تعقلون. اور اب یہ کفار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ ہم جو ہے وہ کیا ہوگا، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ سوال کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے جس طرح تمہیں پہلے ہم نے تخلیق کیا اس طرح دوبارہ پھر تخلیق کیا جائے گا. اور جو کچھ بھی ہے اگر ان سے سوال کرو کہ کس کا ہے تو جواب یہی دیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے. اور ان سے قل، تم کہو کون ہے ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرش کا مالک؟ تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی
ذات ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ پناہ دیتا ہے اور پناہ نہیں دی جا سکتی اس کے خلاف اگر تم چاہو تو۔ اللہ کے اگینسٹ کوئی چل کر پناہ لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو رب العالمین اپنی عظمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور یہ جو کفار ہیں یہ انبیاء کرام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور کبھی جادو کہتے ہیں، کبھی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، رب العالمین نے یہ 5ویں رکوع میں یہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد جو 6واں رکوع ہے، آیت نمبر 93 سے لے کر آیت نمبر 118 تک، یہاں پر رب العالمین دین کے داعیوں کے لیے، جو مبلغین ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک کچھ رہنما اصول بیان فرماتا ہے کہ تواضع اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں ظالموں کا ساتھی نہ بنائے، کافروں کے ساتھ بھی خوش گفتاری اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان، قل اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ہم شیطان کے جو وسوسے ہیں ان سے پناہ مانگتے ہیں، یا رب العالمین ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، اور پھر یہاں پر فرمایا گیا کہ جب کسی کی موت آتی ہے تو اس وقت موت وہ شخص کہتا ہے قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو عمل رہ گئے ہیں وہ عمل ہم کر سکیں روز قیامت۔ اور یہ 6واں اور آخری رکوع ہے سورہ مومنون کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، اب ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، بے شک وہ ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، یہ جو ابھی مرتے وقت کہہ رہا ہے یہ ایک زبانی کلامی بات ہے، عمل پھر کچھ نہیں کرے گا، آگے اب برزخ ہے، قیامت کے دن تک اس کو یہیں پر ٹھہرنا ہے، اور جب سور پھونک دیا جائے گا تو پھر فلا انصاب بینہم، سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، اور اس دن کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں۔ فمن ثقلت موازینہ، اور جس کے اعمال بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو یہ کامیاب لوگ ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے یہ گھاٹے اور خسارے کی زندگی میں ہوں گے اور جہنم میں رہیں گے۔ فی جہنم خالدون، ادھر کیا تھا؟ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن جو کفار ہیں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اہل ایمان۔ جو کفار ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، پھر ان کے چہروں کو آگ جھلسائے گی اور پھر وہ اس میں منہ چڑھائیں گے، اور اس وقت ان کو ایک جملہ کہا جائے گا، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہیں میری آیتیں نہیں پڑھ کر سنائی گئی تھیں اور تم اس وقت جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے؟ قرآن مجید میں سورہ نوح، اسی سورہ میں سورہ نوح کا، دیگر قوموں کی طرف جب رسول آتے تھے وہ آگے سے انکار کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ قیامت کے دن ان کے چہرے آگ سے جھلسائے جائیں گے، اور اس موقع پر قیامت کے دن وہ اقرار کریں گے، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، غالب آئی ہمارے اوپر ہماری بدبختی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ ہو گئے تھے، ربنا اخرج منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اور کہیں گے اللہ ہمیں دوزخ سے نکال دے اگر ہم اب دوبارہ ایسا کریں، ایک مہلت اور دے دے۔ یاد رکھیے گا ناظرین کرام، اس وقت پھر مہلت نہیں ملے گی، اب وقت، اب ہم زندہ ہیں، اللہ کو راضی کر لیں، اس کی مخلوق پر مال خرچ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، نماز ادا کرے، اللہ کے بندوں کو راضی کرے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ دھتکارے ہوئے پڑے رہو جہنم میں، اور اب میں تم سے کلام بھی نہیں کروں گا، اب مجھ سے خبردار، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اس دن کوئی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ لیکن جو اہل ایمان ہے اس دن بھی وہ اللہ کی عبادت میں اس طرح مشغول ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوں گے، انہ کان فریق من عبادی، بے شک تھا ایک گروہ میرے بندوں میں سے۔ اب دنیا کا تذکر اللہ فرماتا ہے، قیامت کے دن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وہ دنیا میں بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے رحم فرما دے۔ تم نے بنا لیا انہیں مذاق، ان کا بھی تم ٹھٹھا اڑاتے تھے، جو میرے بندے تھے، اولیاء کرام تھے، ان کا تم مذاق اڑاتے تھے، ان کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے، جس طرح دنیا میں تم بھول گئے تھے۔ آج اللہ فرماتا ہے میں تجھے، میری رحمت تمہیں بھول جاتی ہے، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ہم انعام و اکرام دیں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا تم کتنی دیر ٹھہرے ہو، تو وہ کہیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین،
اللہ فرمائے گا کتنے دن ٹھہرے ہو زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ آج ایک دوست کی میں نے پوسٹ پڑھی، بہت پیاری تھی، کہ گناہ کی لذت وقتی ہوتی ہے اور وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہ باقی رہتا ہے اور ٹھکانہ جہنم ہے۔ نیکی کی مشقت تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے اور وہ مشقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن نیکی باقی رہتی ہے اور اس نیکی کرنے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ فرمائے گا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا تھا اور تم سمجھتے تھے کہ تم نے لوٹ کر نہیں آنا؟ وہ مالک ہے، حق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں عبادت اور معبود سمجھ کر اور عبادت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب صرف اس کے رب کے پاس ہے، اور جو کافر ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور قل رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اے محبوب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ بھی دعا مانگتے رہے اور اہل ایمان بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد نازل کب سورہ نور ہے، جس کے 9 رکوع ہیں اور 64 آیات ہے۔ اس میں چونکہ آیت ہے نور، اللہ نور السماوات والارض، تو نور کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام جو ہے وہ نور رکھا گیا۔ اور اس میں اجتماعی زندگی کے مسائل بیان کیے گئے، اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ زندگی بھی انسان کی منور ہو جاتی ہے اور روشن راہ میں چلی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے مقام اور عزت اور وقار ملتا ہے۔ پہلے رکوع میں ناظرین کرام زنا، تہمت اور لیان کے قوانین بیان کی گئی، اور خاص صورتیں جو ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل، لیکن یہ صورت آپ دیکھیے، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہاں پر ناظرین کرام فرمایا یہ صورت ہم نے نازل کی ہے، باقی قرآن بھی تو رب العالمین نے نازل فرمایا، لیکن اس صورت کی ایک جلالت کا اندازہ کیجئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ زانی مرد اور زانی عورت اور زانی مرد، ان کی سزاؤں کا تذکرہ ہے، اور جو اسلامی ریاست ہوگی تو ان میں ان سزاؤں کو لاگو کیا جائے گا۔ اس طرح یہ جو سزائیں بھی ہوتی ناظرین کرام، یہ قانون اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے کو اعتدال پر رکھا جائے، کوئی ظلم نہ کر سکے۔ اور پھر فرمایا کہ زانی مردوں کے لیے زانی خواتین ہیں، اور مشرک عورتوں کے لیے مشرک خواتین ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس طرح کا برا فعل کرتے ہیں ان کی سزا کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اور آگے فرمایا گیا کہ ان کو جو قاضی ہے یا جو جج ہے یا جو معاشرہ ہے اسلامی، اس کو لاگو کرنے میں کوئی ایسی نرمی اور رحم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، لیکن جب تک سزاؤں کا انعقاد نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کسی کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ سزائیں بھی دراصل سکون کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر کوئی سچی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور فرمایا جو اپنی خواتین پر تہمت لگاتے ہیں تو ان کے لیے یہاں پر گواہ، 4 گواہ طلب کیے گئے ہیں کہ وہ اپنے گواہ جو ہیں وہ طلب کریں۔ اور پھر یہاں لیان کے جو ہیں وہ قانون، جس کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر عدالت کے اندر اپنے الزام کو حلفیہ طور پر 4 مرتبہ دہرائے اور اپنی صداقت کا اعتراف کرے، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ میرے جھوٹا ہونے کی صورت میں مجھ پر اللہ کی لعنت ہے، جبکہ بیوی 4 مرتبہ حلفیہ طور پر شوہر کی تردید کرتے ہوئے اسے جھوٹا قرار دے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر شوہر اپنی بات میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس کے بعد عدالت میں علیحدگی کا فیصلہ کر دے اور آئندہ انہیں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کے حق سے محروم کیا جائے، اور اس سے نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر واقعہ افک کا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک جنگ میں آپ غزوے میں پیچھے رہ گئی، قضاء حاجت کی وجہ سے پیچھے تھیں، اور صفوان ایک شخص تھا، اس کے ساتھ پھر آپ اونٹی پر سوار ہو کر آئیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ بعض جو منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ ان پر جو ہے وہ الزام لگایا اور بہتان لگا، اور قرآن مجید نے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی برات کا اعلان کیا۔ جب حضرت مریم پر کسی نے الزام لگایا
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صفائی پیش کی، اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین پر منافقین نے اعتراض کیا، بہتان لگایا، تو رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نور میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات کا اور ان کی پاکیزہ ہونے کا رب العالمین نے اعلان فرما دیا، اور اس کو رب العالمین نے بہتان عظیم قرار دیا کہ یہ بہتان عظیم تھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رب العالمین برات اور پاکی کا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ایسی بات ہوئی، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس وقت تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان عظیم ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں، اس دوسرے رکوع میں رب العالمین نے جو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ترازی ہوئی، تو اس کا رب العالمین نے یہاں پر رد بھی فرمایا اور اس اعتراض کا جواب بھی رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آیت نمبر یہ ابھی فرمایا گیا کہ شیطان کے راستے پر نہ چلو، شیطان جو ہے وہ تمہیں بھٹکاتا ہے اور غلط راستے پر لے کر جاتا ہے۔ اور پھر ایمان والوں سے آگے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، کسی دوسرے کے گھر میں جب تم داخل ہو تو اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ یہ چوتھا رکوع ہے اور آیت نمبر 27 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، اور 10واں رکوع ہے یہ 18ویں پارے کا۔ اے ایمان والوں سے کہا گیا کہ جب کسی دوسرے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ آج بھی یہ جب تک اجازت نہ ملے تو کسی گھر میں داخل نہ ہوا جائے۔ اگر لوٹ جانے کو کوئی تمہیں کہے تو خوش دلی سے لوٹ جاؤ، یہی پاکیزہ عمل ہے۔ آگے فرمایا گیا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اس کے بعد ناظرین کرام، مومنین سے، مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یعنی جو مومن مرد ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ کسی خاتون کو تار تار دیکھنے سے منع فرمایا گیا، اور آنکھوں کو اگر تم بچاؤ گے تو شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ یہ جو آنکھ ہے یہ دل کا دروازہ، اگر آنکھ بھٹکے گی تو دل بھی بھٹک جائے گا، اس لیے کہا کہ آنکھیں نیچی رکھو، اور یہ زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اسی طرح خواتین کو بھی کہا گیا کُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور فرمایا گیا کہ اپنی زینت جو ہے وہ بھی ظاہر نہ کریں، اور زمین پر پاؤں بھی نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر، اور ظاہر نہ کرے اپنی زینت مگر اپنے شوہروں کے لیے، اپنے باپ اور اپنے شوہروں کے باپ جو سسر ہیں، بیٹے ہیں، شوہروں کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، تو ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یعنی یہ خواتین کا معاملہ جہاں تک ہے تو فرمایا کہ اپنے شرم و حیا کو کسی غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کرو، اپنی شرمگاہ کی اور اپنی وجود کی خاتون کو کہا گیا کہ حفاظت کرو۔ اور پھر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اگر کوئی غلطی خطا کر بیٹھو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سارے پھر رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اگر تم ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو بے نکاح ہیں ان کے لیے فرمایا گیا کہ نکاح کر دو، تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ پھر نکاح کر لیں۔ تو یہ بھی ایک عافیت کا تذکرہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد مشہور و معروف جو آیت مقدسہ ہے اللہ نور السماوات والارض، رب العالمین نے اس آیت مقدسہ کا تذکرہ کیا۔ جیسا کہ میں عرض کیا کہ یہ جو ہے اس اللہ نور السماوات والارض، اسی نور کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی نور رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاکچے کی سی ہے جس میں چراغ رکھا ہے، اور چراغ شیشے میں ہے،
شیشہ ایسے شفاف ہے جیسے چمکتا ستارہ، اور چراغ میں زیتون کا ایسا شفاف تیل ہے کہ گویا آگ کو چھوئے بغیر ہی روشن ہو جائے گا۔ نور پر نور ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ مومن ایسے گھروں میں رہتے ہیں جن کو تعمیر کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے، جن میں اللہ کا نام صبح و شام لیا جاتا ہے۔ ان مومنوں کو کاروبار انہیں اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتا۔ جو اہل ایمان ہے وہ بزنس کرتے ہیں، لیکن یہ کاروبار لا تلہیہم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ قیامت کے دن کسی بھی ڈرتے رہتے ہیں، جس دن رب العالمین فرما رہا ہے اس دن سے ڈرتے جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد جو کافر ہیں وہ دنیا میں اعمال کرتے ہیں، جب اللہ پر ان کا ایمان اور یقین نہیں ہے تو اگر وہ دنیا کے اندر کوئی کام کریں بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی اعمال چٹیل صحرا میں سراب کی طرح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دھوپ چمک رہی ہو تو ڈیزرٹ ہو تو وہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے، سراب ہے، لیکن وہاں پانی ہوتا نہیں ہے، جیسے پیاسا پانی گمار کرے، یا ایسے سمجھو جیسے ایک گہرے سمندر کے اندر تاریکیاں ہوں، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا ہو۔ یاد رکھو جس کو اللہ روشنی نہ بخشے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ روشنی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے روشنی نہیں ملے گی تو تمہیں کسی اور سے بھی روشنی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہاں پر سورہ نور کا جو 12واں رکوع ہے اس میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اور پرندے صف بستہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں اور اپنے اپنے طریقہ میں مشغول ہیں۔ یعنی جو پرندے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کوئی جو عمل کرتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ وہ بادل لاتا ہے انہیں تہ بتہ کرتا ہوا۔ بادل آپ دیکھیں تو بادلوں کا ایک جمگھٹا ہوتا ہے، پھر اس سے میਂہ برستا ہے، جہاں رب تعالیٰ چاہے وہاں آپ دیکھتے ہیں اولے برستے ہیں۔ رات اور دن وہی گردش ملاتا ہے، رات کا آنا دن کا آنا، یہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ میری ہی قدرت ہے۔ ہر جاندار کو اس نے اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ واللہ خالق کل دابۃ من ماء، ہر شے کو اللہ پاک نے پانی سے پیدا کیا، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ ادھر سورہ انبیاء میں بھی وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر شے کو ہم نے پانی، زندگی پانی سے دی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ انسان جو ہے یہ جاندار جو ہے وہ 2 پاؤں پر بھی چلتے ہیں، اور کوئی وہ ہے جو 4 پاؤں پر چلتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ زمین پر رینگ کر بھی چلنے والے ہیں، پیٹ کے بل بھی چلنے والے ہیں، 4 پاؤں پر بھی چلنے والے ہیں۔ تو رب العالمین ان کا تذکرہ فرمایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی نشانیاں ہیں، اور اللہ پاک نے یہ صاف صاف نشانیاں رب العالمین نے بیان فرما دی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو 13واں رکوع ہے اس میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ یاد رکھو ایمان والو، وہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی طرف بلایا جائے تو وہ ہر حال میں اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ یقولو سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، اور آگے فرما ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، فرمایا کہ وہ کامیاب ہے، تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو منافق جو ہیں
یہ قسمیں کھا کھا کر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ کسی کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور آگے فرمایا اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمے وہی تبلیغ ہے جس کی ذمہ داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا۔ تو رسول جو ہے وہ تو تبلیغ کرتے ہیں، جو پیغام تھا وہ تم تک پہنچا گیا۔ اور پھر زمین پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیا ہے یہ ذرا سماعت کر لیجئے گا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ ان پر لازم ہے کہ میری عبادت کریں، شرک سے دور رہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور رسول کی اطاعت کریں۔ کافر ہرگز خیال نہ کرے کہ ہم ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور وہ جو ہے وہ رب العالمین کی پکڑ میں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ضرور سزا پائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو 14واں رکوع ہے، یہاں پر رب العالمین نے پردے کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، 3 وقتوں میں تمہارے گھروں میں غلام اور چھوٹے بچے بھی بغیر اجازت کے نہ گھسے۔ غلام اس وقت ہوتے تھے، آج کل کے دور میں غلامی ختم ہے۔ نماز فجر سے پہلے، نماز عشاء کے بعد اور دوپہر کے وقت، یہ 3 اوقات ہوتے ہیں جو آرام والے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا کہ جب چھوٹے بچے بھی بالغ ہو جائیں تو بڑوں کی طرح انہیں بھی اجازت لے کر گھروں میں آنا چاہیے۔ جو بڑی بوڑھیاں ہیں، زینت کی زار کے بغیر ہیں، اگر وہ اپنے غیر ضروری کپڑے مطلب دوپٹہ ہے نہ بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی بچتی رہیں تو اچھا ہے۔ اسی طرح اندھا، لنگڑا، مریض، اپنا کوئی عزیز اپنے والدین، بھائیوں، بہنوں، چچوں، پھوپھیوں، ماموں یا خالاؤں یا دوستوں کے گھر سے کھانا کھا لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھانا علیحدہ علیحدہ کھاؤ یا مل کر کھاؤ تو دونوں طرح جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ آج کل ہمارا طریقہ اپنے گھر جائیں تو بعض لوگ سلام نہیں کرتے، تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو ایک دوسرے کو سلام جو ہے وہ کر لیا کرو۔ اس کے بعد ناظرین کرام 15واں جو رکوع ہے، اس میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگوں کو نور الہی کی دعوت دے رہے ہیں، اگر وہ مسلمانوں کے کسی اجتماعی کام میں مشغول ہوں تو بلا اجازت وہاں سے کھسک جانا انتہائی شرمناک حرکت ہے۔ اے ایمان والو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے کو عام بلاوا نہ سمجھو۔ یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نام سے پکارا کرو، جیسے تم عام مسلمانوں کو پکارتے ہو، ایسے پکارنے سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے۔ تو حضور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو نام ہے، اس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا نبی اللہ، ہم بھی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور صحابہ کرام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے۔ آگے فرمایا گیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ڈریں کہ کہیں وہ کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں، ان پر عذاب علیم نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر حال سے پوری طرح واقف ہے، اور اس کے پاس پہنچو گے تو وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا، رب العالمین تمہیں تمام کی خبر دے گا۔ اب آخر میں ناظرین کرام 2 رکوع ہے، کل 6 رکوع ہے سورہ فرقان کے، لیکن رب العالمین نے یہاں جو 18واں پارہ ہے اس میں 77 آیات سورہ فرقان کے ہیں، اور اس میں آغاز میں فرمایا گیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ بھی آیت ختم نبوت ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام دنیا کے لیے ڈر سنانے والا ہو۔ کون؟ اللہ تعالیٰ، الذی لہ ملک السماوات والارض،
وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس نے نہ تو کوئی اپنا بیٹا بنایا اور نہ اس کے کوئی شریک ہے، اس نے پیدا فرمایا ہر چیز کو، پھر اندازے پر رکھا، اسے مقررہ کیا ہوا اندازہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا شدہ ہیں، ان کو پیدا کیا گیا، ان کو تو بنایا گیا، وہ مالک نہیں ہے کسی چیز کے۔ یہ جو بت ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو کافر ہیں وہ قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن معاذ اللہ افک، یعنی ایک من گھڑت ہے، ایک جھوٹا ہے کلام ہے۔ تو رب العالمین فرما رہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب اللہ پاک فرما محبوب قل، ان کو فرما دو، اس سے تو اس نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی جو پوشیدہ راز ہیں، وہ ذات جو ہے وہ تو ہر پوشیدہ راز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہ کافروں کا ایک اور اعتراض بھی تھا کہ یہ نبی جو ہے وہ ہماری طرح کھاتا بھی ہیں اور بازاروں میں چلتے بھی ہیں، اس فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا کوئی خزانہ ہوتا یا کوئی باغ دکھاتا۔ اب یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ کہتے ہیں، اور پھر معاذ اللہ جادوگر بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم دیکھو یہ کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ طاقت نہیں رکھتے سیدھے راستے کی، اور برکت والی ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو بنا دے تمہارے لیے بہتر اس سے باغات، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ باغات بنا دے اور تمہارے لیے بلند و بالا محلات۔ لیکن یہ جو انکار کرنے والے ہیں قیامت کے، ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ قیامت کا جب دن ہوگا تو تنگ جگہ پر رکھے جائیں گے، وہاں پر آگ ہوگی اور زنجیروں میں ان کو جکڑ دیا جائے گا، اور پھر جو تباہ و برباد ہوں گے۔ اور قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جب اٹھایا جائے گا تو پھر اس دن یہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آخر میں پھر آیت نمبر جو 20 ہے نازل کرام، پھر یہ عقیدہ ختم نبوت، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جو ہم نے رسول نازل کیے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ تو میں جس پر زور دے رہا ہوں وما ارسلنا قبلک، محبوب تم سے پہلے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا، اے لوگو کیا تم صبر کرو گے؟ اے محبوب تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام انشاءاللہ اگلی نشست میں 19ویں پارے کے مضامین کا ہم خلاصہ پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔